السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات آج جس مزار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں، یہ مزار مبارک اولاد غوث الاعظم حضرت سید ابو صالح محمد امام الدین المعروف امام صاحب قادری چشتی کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی سید ابو صالح محمد اور لقب امام صاحب ہے۔ عوام الناس میں آپ 70 پیر 72 ولیوں کے امام کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ کلیر شریف کو جہاں سرکار مخدوم العالمین حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شہرت حاصل ہے، اسی کلیر شریف میں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ مبارک کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ پیران پیر دستگیر شیخ سید محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی الحسنی والحسینی سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور سلطان الہند خواجہ خواجگان شہنشاہ ہندوستان عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری المعروف سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ حسنی سادات ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا عبداللہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا امیر المومنین حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر جا ملتا ہے۔ آپ پیران کلیر شریف کے اول شاہ ولایت ہیں۔ آپ سرکار مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کلیر شریف تشریف لائے تھے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ اسلام کے لیے آپ کو کلیر شریف بھیجا تھا۔ اس وقت کلیر شریف میں ابلیسیت کا عروج تھا، مخلوق خدا پر ظلم تھا، جہالت غفلت کے بادل ہر طرف تھے، انسان کی انسانیت صرف ارکان حیوانیت کے لیے باقی تھی۔ اس وقت کلیر شریف میں جہاد ہوا تھا اور اس میں حضرت سید ابو صالح محمد المعروف امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے۔ اس جنگ میں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اور بھی بہت سے اولیاء اکرام شریک تھے، جن میں مشہور حضرت سید حیدر ذوالفقار علی المعروف کلکلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید مردان غیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا چرم پوش رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہیں۔ یہ سب شہید بزرگ ہیں۔ اس جنگ میں جو بزرگ جہاں شہید ہوئے وہیں ان کو مدفون کر دیا گیا۔ کلیر شریف کا قلعہ کفار کے قبضے میں تھا، جو بڑی کوششوں کے باوجود بھی فتح نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت کلکلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرتبہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ لگایا اور اس کے بعد قلعے کی دیواریں گرنے لگیں۔ اس کے بعد مجاہدین نے قلعے میں داخل ہو کر قلعہ فتح کر لیا۔ قلعہ فتح ہونے کے بعد اس قلعے میں چھپے کسی دشمن کے تیر سے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی منہ بولی بہن جو آپ کے ساتھ جنگ میں شریک تھیں حضرت بی بی گوہر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئیں۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال 7-8 محرم الحرام میں منایا جاتا ہے۔ سرکار مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے اول عرس مبارک سے آج تک قطب الاقطاب قطب عالم شیخ مظہر الدین عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول قائم کردہ ہے کہ سرکار مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے ارکان پورا کر کے آستانہ امام صاحب میں حاضری دی جائے۔ یہ سنت قطب عالم پاک شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ حضرت سید ابو صالح محمد المعروف امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک سرکار مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر پیران کلیر شریف ضلع ہردوار اتراکھنڈ ہندوستان میں مرجع خلائق ہے۔ اللہ عز و جل پنجتن پاک اور حضرت سید ابو صالح محمد امام الدین المعروف امام صاحب قادری چشتی کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب کے علم میں عمل میں عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کی جان کی مال کی ایمان کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرمائے۔
اللہ کریم حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ عز و جل حضور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔